مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ کسی ایک قوم، کسی ایک فرقے کی جاگیر نہیں، یا وہ قربانی کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ اگر صرف مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ اسلام کی خاطر، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا گھر سے باہر نکلنا گھر والوں کے ساتھ، شیر خوار کے ساتھ، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے اہل و عیال کو قربان کیا وہ فقط اللہ کے لیے تھا۔ یہ قربانی صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں، یہ پوری انسانیت کے حق میں دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ثمر سے اب تک ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس ٹاپک کے اوپر، اس موضوع کے اوپر کہ حسین سب کا، ہم نے آج جس شخصیت کو دعوت دی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، کافی بزی شیڈیول رہتا ہے ان کا، وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور ایک علم کا منبع ان کو کہا جاتا ہے، اور بہت شوق سے سنتے ہیں، پاکستان میں بھی، بیرون ملک بھی ان کو لوگ۔ جناب آیت اللہ سید تقی الغربی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، اور میرا جو ناقص علم ہے، کم علم شخص ہوں میں، اس موضوع پہ زیادہ بات کیا کروں، لوگ سننا چاہیں گے آپ کو۔ غربی صاحب، حسین سب کا ایک خاص پرسیپشن، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کی جانب آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عوام کو الیبوریٹ کریں، بتائیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ کس طرح سے برانڈ کر دیا گیا امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کو، کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے، اور پھر مسلمانوں میں بھی کچھ خاص گروہ ہیں ان کے لیے۔ کیوں ایسا نہیں ہو پایا کہ اس حقیقت کو بھی پھیلایا جا سکتا کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، یہ بہت فکر انگیز بات ہے، المناک بھی ہے اور فکر انگیز بھی، کہ تاریخ میں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانی کا جس طرح سے بیان ہونا چاہیے تھا، تاریخ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہر چند کہ اس کی بہت سی جزیات، بہت سی تفصیلات، بہت کچھ تاریخ نے نقل کیا، اس کے باوجود بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ تاریخ کا اگر آپ مادی جدلیاتی نظریہ اختیار کریں تب بھی درست، تاریخ کا قرآنی نظریہ اختیار کریں تب بھی، بے شک، امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آپ کی شخصیت اور آپ کی پوری قیادت تاریخ بشری میں بے نظیر ہے، بے شک، کوئی شک نہیں، اور کسی قسم کا ابہام ہے ہی نہیں۔ لوگ ابہام آج تک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درست فرمائیں، لیکن ابہام ہے نہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف وہ طاقتیں تھیں جو خالص مادی نظریہ رکھتی تھیں، درست، اور نور وحی کو جذب نہیں کر پائیں تھیں، اللہ اکبر، درست فرما رہے ہیں، پیغام الہی، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے وہ جذب نہیں کر پائی تھی، دل سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ محمد الرسول اللہ دل سے نہیں پڑھا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک راہ نکالی۔ استغفر اللہ، استغفر، یہ نظریہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ لوگوں کے پاس تھا، درست، بعد میں یہ نظریہ
اظہار کی صورت اختیار کرتا اظہار ہے کی کیا؟ صورت اختیار کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے نقطہ عروج تک پہنچتا ہے. بے شک. مجبوراً میں نقطہ عروج کا لفظ جی، جی، استعمال جی، کر رہا جی. ہوں، یعنی وہ گراف بالکل بڑھتا جاتا. بڑھتا ہے اور یزید تک پہنچتا ہے. اللہ. یزید شام کے تخت پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا استغفر اللہ، استغفر. ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، اللہ. ڈھونگ رچا تھا، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی. یعنی یہ بات سرے سے نبوت، حقیقت نبوت کا انکار ہے. اللہ. چہ جائے کہ مقام ختم نبوت، آپ کے ملک میں بے تو شک. ختم نبوت کا مسئلہ بہت جی، بڑا جی، مسئلہ جی، جی. ہے. اصل نبوت کا انکار ہو رہا تھا. بے شک. اس موڑ پر حسین ابن علی ابھر کے سامنے آتے ہیں. اللہ. اب اگر آپ خالص اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین کے وہ پیغمبر جو رحمت بے للعالمین ہیں، شک. بے شک. اور جن کی شخصیت، جن کا نور ہدایت، جن کا فیضان رسالت تمام دنیا و تمام عالمین کے لیے ہے، اگر ان کی نبوت کو بچانے کے لیے حسین اٹھتے ہیں تو حسین بھی تمام عالمین کے لیے ہیں. بے شک. بے شک. حسین بہت سب عمدہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر. حسین صرف ایک مسلک، ایک فرقے، ایک گروہ یا ایک خاندان کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. حسین سب کے لیے. جہاں تک محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان ہے، رسالت کا فیضان ہے، جہاں تک رحمت عالم اللہ. کی وسعت ہے، جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت کی وسعت ہے، وہاں تک حسین کی قربانی کا فیضان بے شک. عام ہے اور ہوتا چلا جائے. اللہ. اس سے بہتر میں غروی صاحب مثال میں آج تک سن نہیں پایا، اور چونکہ یقینی طور پر طالب علم کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ہوتے ہیں کہ اگر حسین سب کا ہے تو پھر کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے. اور یہ بات ہم اہل اسلام سے باہر تو بعد کی بات ہے. ابھی تو ہمیں دشواری اسلام کے یا اسلامی جو ہمارے برادران ہیں ان کو سمجھانے میں بھی کئی دفعہ دشواری پیش آتی ہے کہ حسین آپ کا بھی ہے جناب، حسین آپ کا بھی ہے. تو بہت اچھے طریقے سے آپ اصل مسئلہ یہ جی. اگر تاریخ کی ثابت حقیقتوں کو جھٹلایا نہ جائے. اللہ. اللہ درست فرما رہے ہیں. تو اس پہ متفق بھی سب ہیں، متفق سب ہیں، اور بلا وجہ تعویل کرتے ہیں. ورنہ یزید کا کردار، کچھ لوگ اب بھی یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے یزید جیسا بھی تھا، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں اچھا ہوا، ہماری نگاہ میں یزید کی دینی اور شرعی کیا حیثیت ہے؟ تاریخ بشری میں یزید کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ. یزید کی انسانی شخصیت کیا ہے درست. کہ آپ اسے ڈیفینڈ کر کے توحید رب العالمین کو یا قرآن کو یا مقام ختم نبوت کو کون سا فائدہ پہنچا سکتے؟ درست فرما رہے ہیں. درست. اور میں قبلہ آپ اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامک کلچر کو بھی کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یزید کو ڈیفینڈ کر کے؟ درست فرما رہے ہیں. یقیناً آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ آپ نقصان اور پہنچائیں. بے شک. اور قبلہ یہ بات تو جسے کہہ لیں عقلی دلیل بھی ہے اور یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ اگر دو فریقوں میں کوئی محاذ ہے تو ان میں سے ایک غلط ایک صحیح ہو سکتا ہے، دونوں غلط ہو سکتے ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. تو اب آپ خود میزان اٹھائیے اور پلڑے میں تول دیجیے کون کس ایسے. اچھا آگے بڑھتے ہیں قبلہ. اسی طرح سے آپ نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا اور یقینی طور پر ناظرین کو کچھ عقدے کھلے ہوں گے کہ حسین اگر سب کا ہے تو آخر وہ کیا وجہ ہے، کن بنیادوں پر. یہ تو حقیقت ہے، اسے جھٹلا نہیں سکتے. کیا وجہ ہے کہ ہم بطور مسلمان اس پیغام کو پھیلا نہیں پائے؟ میں دوبارہ اس بات پر زور دوں گا کہ اہل اسلام یا مسلمانوں سے آگے تو درکنار ابھی ہم پورے اسلامی جو حلقہ ہے اس میں بھی یہ بات پہنچا نہیں پائے کہ حسین سب. یہ بات بڑی تہدار بھی ہے اور کئی شاخیں ہیں اس بحث کی. لیکن میں ایک بات اور عرض کروں. جی. آپ کے پہلے ہی سوال کو میں ذرا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ابھی جو میں نے جواب دیا تھا جی. وہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے دینی نقطہ نظر سے ہے. درست. جو اہل توحید ہیں، جی. جو بلیورز ہیں
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں رحمت عالم مانتے ہیں، ان کے لیے وہ دلیل و بیان کافی و شافی ہے۔ درست۔ بلکہ ایک مصرع بھی ہے کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین۔ اللہ، واہ واہ، بے شک، بے دلیل شک، ختم نبوت ہے ذات پاک حسین۔ اللہ، لیکن وہ لوگ جو بلیورز نہیں، حسین ان کا بھی ہے یا نہیں؟ بالکل حسین ان کا ان کا بھی ہے۔ کیسے؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام، انقلاب، قربانی، شہادت اور آپ کی قیادت، اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں اور کچھ صراحتاً آپ کے بیانات ایسے ہیں کہ جہاں دین و مذہب سے قطع نظر کر کے آپ نے انسانی ضمیر کو جگایا ہے۔ اللہ، اللہ، روز عاشورہ، اور یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، روز عاشورہ جب آپ یکا و تنہا تھے اور سامنے دشمنوں کا ایک بے پناہ لشکر تھا، کم سے کم 30,000 درست، ایسے ایک لکھا فرد کے ایسے۔ مقابلے میں۔ آپ نے تمام حجتیں تمام کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا میرے گردن پہ کوئی خون ہے؟ میں نے کسی کا قتل کیا؟ میں نے کسی بھی قسم سے تمہارا کوئی حق ہے میرے اوپر؟ میرا کوئی جرم ثابت ہے؟ کیا میں نے دین اور شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ اللہ، مختلف انداز سے آپ نے اتمام حجت فرمایا۔ اس کے بعد بھی جب اثر نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان لم یکن لکم دین، اگر تم دیندار نہیں ہو، اگر تم بلیور نہیں ہو، دیندار نہیں ہو، آخرت پہ یقین نہیں ہے، کسی دین پر یقین نہیں ہے، تو کم سے کم فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم حریت کا تو ثبوت دو۔ اللہ، تم آزاد مردوں کی حیثیت سے سوچو، حریت کی قدر کرو۔ یعنی یہ جو قدر حریت ہے جو آج روئے زمین پر، کرۂ ارض پر ہر فرد بشر کا محبوب ترین سلوگن کیا ہے؟ حریت، حریت اور جنگیں ہو رہی ہیں آزادی۔ اس پہ، فریڈم فائٹرز ہمیں کہاں کہاں نظر نہیں آتے۔ درست فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ کے درس حریت دیا ہے، بے شک، بے شک، اور یہ درس حریت کے حوالے سے بھی حسین سب کا ہے۔ سب کا ہے۔ بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صاحب بہت عمدہ طریقے سے میں خود طالب علم کی حیثیت سے ناظرین، چونکہ بہت سارے سوالات ایسے لے کر آیا تھا ذہن میں کہ جب غربی صاحب سے بات ہوگی تو پوچھوں گا، لیکن چونکہ جیسے میں نے خود آپ سے آغاز میں کہا تھا کہ خود ماشاءاللہ علم کا خزانہ ہے، تو میرے سوالات جو اس سے پہلے کہ میں پوچھتا ان کے جوابات انہوں نے خود دیے ہیں۔ بریک کا وقت یہاں پہ جو ہے وہ ہم بریک لیں گے، اور اس کے بعد جب حاضر ہوں گے تو کچھ اور باتیں ایسی ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ ناظرین، اس غم کو منانا یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری بھی ہے تمام مسلمانوں کی، اس کا اجر بھی بہت ہے، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ وہ پیغام اصل میں ہے کیا، اس کو پھیلایا کس طرح جائے، اس میں آپ کا اور ہم جیسے لوگوں کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، اپنی اپنی اوقات، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہیں، اور اس نشست میں ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ باتیں کی جائیں اور وہ باتیں پوچھی جائیں جو اب سے پہلے شاید اتنی نہیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسے پلیٹ فارم سے کہ جو گھروں میں جگہ جگہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو علامہ جناب آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس علمی نشست کو چار چاند لگائے انہوں نے اپنی تشریف آوری سے۔ قبلہ، ہم نعرہ سنتے ہیں لبیک یا حسین کا، اور یہ جو صدا ہے یہ جواب ہے اس سوال کی جو کہ میرے امام نے کربلا میں جو صدا لگائی، جو ندا لگائی، لبیک یا حسین پہ کیا اصل اس کی روح پر اصل طریقے سے ہم عمل کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ بات باور کروا سکتے ہیں امام کو کہ ہم حاضر ہیں؟ یہ بھی بڑا نازک و دقیق سوال ہے جی، اور نہ تو ہم مکمل طور پہ اس بات میں جواب دے سکتے ہیں، نہ نفی میں۔
یہی وجہ ہے شاید ابھی تک ہم ہوا میں معلق ہیں. نہیں، میں اس حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرنے والے جی. کوششیں کر رہے ہیں. درست. انسانی کوششوں میں بڑے نقص ہوتے ہیں، بڑی کمیاں ہوتی ہیں. درست. پھر بھی کوششیں کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں. دنیا کے بعض علاقوں میں مخلص، جاں باز، سرفروش، سر بکف ایسے ہیں جو اسلام کے لیے، توحید کے لیے درست. اور پیغام حسینی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس وقت بھی. لیکن ان کی کوششوں میں جو انسانی کمزوریاں رہ جاتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. درست. دوسری طرف ایک بڑی دنیا وہ ہے جو اصلاً امام حسین سے آشنا نہیں ہے اب بھی. اچھا. یہ میں آپ سے، تمام میڈیا کے لوگوں سے، تمام دنیا کے ذمہ دار لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آج بھی حسین کرۂ ارض پر غریب ہے، اللہ اکبر. اجنبی ہے. اللہ اکبر. بہت سے لوگ امام حسین سے واقف ہیں. نہیں. اللہ. وہ حسین اللہ. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقے سے پہچنوایا. بے شک. بے شک. اسی بچپن میں آپ کبھی اپنے دوش مبارک پہ سوار کرتے، بے شک. کبھی خطبہ دیتے ہوئے، یعنی ممبر پہ حضرت خطبہ دے رہے ہیں اور ایک بچہ آ گیا، آپ نے خطبہ روکا، اترے، بچے کو گود میں لیا اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، خطبہ جاری ہو گیا. یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ اگر پشت پر آ گیا تو آپ نے سجدے کو طول دیا. اللہ اکبر. اپنے عمل کے علاوہ، سیرت کے علاوہ، زبان سے خطبات میں، نجی نشستوں میں، گفتگوؤں میں، اور ظاہر ہے کہ نجی نشست و گفتگو تو میں نے بے شک. بے شک. استعمال کر لیا روزمرہ. حضور اسوہ کامل ہیں بے شک. کوئی اور ان کی کسی سے تنہا ملاقات بھی اگر اس ملاقات میں حضور نے کچھ فرمایا ہے تو وہ حجت ہے، حجت ہے. بے شک. اور آپ ہم سب کے لیے، سب کے لیے، قیامت بے تک کے شک. لیے. تو حضور نے امام حسین علیہ السلام کو بار بار پہچنوایا ہے. کبھی یہ کہہ کر اپنے دونوں نواسوں کو ساتھ میں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک. کبھی یہ فرمایا کہ حسین سبط من الاسباط. اللہ. اب یہ فقرہ ایسا ہے دہان پیغمبر سے نکلا ہے کہ اس کا ترجمہ میں کہتا ہوں کہ آسان نہیں ہے، اور میں اس طرح سے ترجمہ کرتا ہوں کہ گویا حضور فرما رہے حسین تنہا ایک امت ہے. اللہ. اللہ. حسین انسانیت کے رہنماؤں میں سے ایک رہنما ہے، منفرد. بے شک. سبطن، یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. اللہ. سبط من الاسباط، اس میں تو خود بہت گہرائی ہے. گہرائی ہے. ابھی تک اس جملے کی شرح باقی ہے. بے شک. مختلف طریقے سے حضور نے پہچنوایا ہے حسین علیہ السلام کو. اس کے باوجود، یعنی یہ بھی حضرت کا ارشاد ہے کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، یہ روایت معتبر ترین سلسلوں سے پہنچی ہے اور درایت سے ہمکنار ہے. خود راوی جو اس کے ہیں، راوی اول حضرت انس بن حارث، وہ کربلا پہنچے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور شہید ہوئے، اور اعلان فرمایا کہ دیکھو میں نے رسول پاک سے سنا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب حسین کربلا میں ہوں گے اور یہ جہاد کر رہے ہوں گے، تم میں سے جو زندہ رہے اور وہاں تک پہنچ سکے وہ جائے اور حسین کا ساتھ دے. تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا رول، آپ کی قیادت، آپ کی قربانی و شہادت، ان سب پہ اجمالاً اور تفصیلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روشنی ڈال چکے تھے اور اس طرح آپ نے پہچنوایا تھا. اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کرۂ ارض پر حسین اجنبی و غریب ہے. کیوں؟ یہ جو آپ نے درمیان میں ایک سوال کیا تھا اور میں نے اس کا جواب دینے کے بجائے دوسرے رخ پہ گفتگو میں ضروری سمجھتا تھا. وہی طاقتیں کہ جو توحید حق صمدی کو قبول نہیں کر پائی تھیں، وہی رجحانات جنہوں نے نبوت کو نہیں سمجھا تھا، وحی کو نہیں سمجھا تھا، روحانی قیادت کو نہیں سمجھا تھا، انہوں نے ایسا ماحول بنایا
کہ جس کی تاریکیاں آج تک باقی ہیں، بے شک ایسا ہی. اور انہوں نے حقائق کو روشن نہیں ہونے دیا. یہ اور بات ہے کہ جو قربانی حق کی راہ میں ہوتی ہے وہ مکمل طور پر کوئی مٹا نہیں سکتا، درست چنانچہ وہ زندہ ہے. درست. لیکن جس قدر لوگوں کو اس سے آشنا ہونا چاہیے تھا، وہ سیاسی اور سماجی حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی جیسی تشریح و تفسیر ہونی چاہیے تھی آج تک نہیں ہوئی. بہت سے لوگ اس اصلی تشریح و تفسیر سے واقف نہیں ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر جو یہ ظلم و ستم کی ایک روایت چل رہی ہے، یعنی مسلمان کیسے گروہ سامنے آ گئے. ہاں، مسلمان تو ایک بہتر انسان کو کہتے ہیں. درست درست درست. خود ایک اچھا انسان بلا سبب کسی کی خونریزی کے درپے نہیں ہوتا، درست. کسی کی عزت کے درپے نہیں ہوتا، بددیانت نہیں ہوتا. ایک اچھا انسان چاہے جائے کہ ایک مسلمان ہو، درست. جو بددیانتی کرے چاہے فکری یا عملی یا معاملات میں، بے شک. یہ جو ماحول ہے اور اس میں اس حد تک خونریزی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں کرۂ ارض پر، کس طرح کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر شخص جو ہے پرچم لا الہ الا اللہ لے کر روح لا الہ الا اللہ کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ صرف اس لیے، یعنی طول تاریخ میں خود مسلمانوں کے درمیان ظلم و ستم کی اگر روایت چل رہی ہے تو اسی لیے کہ آج تک امام حسین کو، ان کی قربانی کو، ان کی شہادت کو اچھی طرح سمجھانا جا سکا، اور اسے مسلکی اور فرقہ وارانہ امتیازات میں کا شکار ہو گئی یہ بات. ورنہ اگر امام حسین کی قیادت کو اور آپ کی قربانی کو اور آپ کی شہادت کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو مسلمان تو ظلم کے قریب بھی نہیں جا سکتا. ایسا ہی. قبلہ آپ کا تو دیکھیں، آپ تو ماشاءاللہ ایکسپوجر ہے، آپ مغربی ممالک میں جاتے رہتے ہیں، اسلام کا نام لیں، مسلمان کا نام لیں، اور خاص طور پر ایسا شخص جس نے داڑھی رکھی ہو تو یہ ظلم، جبر اور وحشت کی علامت بن چکا ہے. اس طرح سے اللہ معاف کرے، کیونکہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک بار اس شخص کو دیکھ کے سمجھتے ہیں غالباً خودکش بمبار آ گیا. خیر، یہ تو ایک ماحول بنایا گیا ہے، اور اس میں صرف مسلمانوں کا قصور بھی نہیں ہے. اچھا، مسلمانوں کا قصور ہے لیکن صرف ان کا قصور نہیں ہے، یعنی اور بھی طاقتیں ہیں. دیکھیے، اصل میں مجھے اجازت دیجئے کہ میں تھوڑی سی آزادی سے یہ بات کہوں کہ آج کا جو سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم ہے، مغربی سرمایہ پرستی، اس نے پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا. کوئی شک نہیں. انسانی اقدار پامال ہو رہی ہیں. اصل اقدار کا تصور بدل گیا ہے. درست. جنو کا نام خیرت، خیرت کا نام جنو. درست. ایسا قدروں کا تصور ہی بدل گیا، سود و زیاں کے معیار بدل گئے. بے شک. یہ جو خونخوار مغربی سرمایہ داری کا نظام اور سرمایہ پرستی کا رجحان ہے، اس نے ریلیجن کو بھی مذہب کو بھی انڈسٹری بنا دیا. درست کہہ رہے ہیں. اور اس نے ٹیررزم کو بھی انڈسٹری بنا دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک کڑوی سچائی ہے. اب اس انڈسٹری میں بھانت کے لوگ مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف مسلمانوں کا قصور تو نہیں ہے، اور یہ اس انڈسٹری کا تقاضا ہے، اس میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ، اور اس سے اپنے مفادات کی تامین کر رہے ہیں، اپنے مفادات کا اس بات کو تھوڑا سا اگر ہم براڈ کریں، اور شاید میں آپ سے علم کے حیثیت میں تو بالکل آپ کے سامنے کچھ نہیں، لیکن طالب علم کی حیثیت سے کہ ایگزیکیوشن ہم شاید اہل اسلام بہت اچھی کرتے ہیں ان کے کسی بھی پلان کی، ہم بڑے اچھے ایگزیکیوٹرز ہیں، اور اگر آج اللہ اکبر اور تکبیر کا نعرہ لگا کر معصوموں کے گلے کاٹے جاتے ہیں تو 1400 سال پہلے بھی کربلا کے میدان میں بھی تکبیریں پڑھ کے جو ہے وہ گلے کاٹے گئے، امام حسین کو شہید کر کے کیا گیا، خوشی کی تکبیریں بلند کی گئیں. امپیریلزم تب ویسٹ میں نہیں تھا. آخر کیا ہم اتنے ہی کمزور عقیدہ ہیں کہ ویسٹ جو پلان بناتا ہے، جس طرح کی سازش وہ گھڑتا ہے، وہ دشمن اس کا کام دشمنی کرنا ہے، وہ دشمنی ہی کرے گا، کم سے کم دشمنی کرنے میں تو وہ اچھا ہے. ہم ایگزیکیوٹرز کیوں اتنے اچھے ہیں؟ ہماری نادانی ہے، جہالت ہے. میں نے عرض کیا کہ خود مسلمان امام حسین کو نہیں سمجھ سکے، رسول اللہ کو نہیں سمجھ سکے، قرآن کو نہیں سمجھ سکے، قرآن کو جذب نہیں کر سکے.
درست. بھئی اگر قرآن سمجھ میں آ جائے اور قرآن کی آیتیں اس کے صحیح سیاق و سباق میں بے شک، پڑھی بے جائیں شک. تو یہ غلط ترجمانی کا امکان ہی نہیں رہے گا. درست فرما رہے ہیں. اور یہ تو عملی مثالیں ہیں نا. قرآن مجید میں جو کچھ پیغام الہی ہے اس کی عملی مثال ہمیں کہاں سے ملے گی؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. بے شک. پھر آپ کی سیرت کا تسلسل ہمیں کہاں ملے گا؟ یقیناً آپ کے اہل بیت کی سیرتیں بے شک، بے شک. آپ کی سیرت کا تسلسل ہیں. اور خاص طور سے جب کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حسین و منی و انا من حسین، بے شک. اس حدیث کا کوئی منکر ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب نہیں ہے. متفق ہے. تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، اس کا مطلب کہ امام حسین علیہ السلام کی قیادت مصطفی قیادت کا تسلسل ہے. بے شک. آپ کی سیرت نبوی سیرت کا تسلسل ہے. ان سیرتوں کو سمجھا نہیں مسلمانوں نے، بلکہ وہ رجحانات حاوی رہے جو دنیا پرست تھے، بے شک، بے شک. جو وحی کو اچھی طرح نہیں جذب کر پائے تھے، نور وحی کو. اور یہ تسلسل آج تک برقرار ہے. اب یہاں پر میں اپنے دو پرانے جملے آپ کو خود اپنے آپ کو کوٹ کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں نے مختلف تقریروں میں عرض کیا ہے کہ اصل میں ہمیں طول تاریخ میں دو طرح کا اسلام اور دو طرح کے مسلمان ملتے ہیں. درست. ایک وہ مسلمان ہے، ایک ہے الہی اسلام کوئی شک نہیں. جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا میں پھیلایا، بے شک. اور اہل بیت نے اور مخلص اصحاب نے بے شک اس کی حفاظت ہے. اس کی حفاظت کی. ایک وہ الہی اسلام ہے اور ایک سیاسی اسلام ہے. بے شک. جو سیاسی اسلام، سیاسی یہ اسلام، بڑی بڑی مختلف اصطلاح ہے جو آپ سیاسی اسلام ہے. الہی اسلام وہ ہے جس میں جسے اختیار کرنے، اسی نسبت سے مسلمان دو ہیں. ایک ہے الہی سچا مسلمان، ایک ہے سیاسی مسلمان. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق طول تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا. ایک وہ تسلسل ہے جہاں اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی جاتی ہیں. بے شک. دوسرا وہ گروہ ہے جو اپنے اقتدار کی خاطر اسلام کو قربان کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اقتدار کی خاطر آیتوں کی غلط تعویل ہوتی ہے، اقتدار کی خاطر شریعت کی غلط تفسیر ہوتی ہے، احکام بدلے جاتے بے ہیں، شک. فتوے بیچے جاتے ہیں. فتوے بیچے جاتے ہیں. اللہ. تو یہ دو اسلام ہیں، اللہ. یہ دو اسلام ہیں. اور ایک طرف وہ سیاسی اسلام ہے جس کا سلسلہ مسجد نبوی سے نہیں چلا تھا، کہیں اور سے چلا تھا. اللہ. بے شک. ایک طرف وہ اسلام ہے جس کا سلسلہ قلب مصطفیٰ اللہ. اور بیت مصطفیٰ اور مسجد مصطفیٰ سے چلا اور آج تک برقرار ہے. اللہ. تو یہ جو ابھی جس مسئلے کا ہم شکار ہیں وہ غالباً اسی سیاسی اسلام کا نتیجہ ہے. ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی اور ہم بحث کو جو ہے وہ طویل کریں، تاکہ کم سے کم خاص طور پر نوجوانوں کو جو کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس چیز کو جان رہے ہیں، ان کو کم سے کم اس بات کا علم ہو سکے کہ جو مصطفی اسلام ہے اور پھر جو امام علی مقام کی قیادت ہے، جیسے کہ قبلہ نے خود فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو رہنمائی جو قیادت ہے وہ مصطفی قیادت ہے. تو کس طرح سے ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے فیکٹس کو، فگرز کو، ہسٹری کو، اور پھر جو ہم تک جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ کس حد تک ان میں بگاڑ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر وی بیکم پولز اپارٹ، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا اور پہنچا رہا ہے عالم اسلام کو. ایک وقفہ لیں گے مختصر سا، حاضر ہوتے ہیں. مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں، اور اس علمی نشست کے دوران مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور میں اس بات پر مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے بھی کئی ایسی باتیں جو نئی ہوں گی اور کئی ایسی گرہیں کھلی ہوں گی. اس طرح کی نشستوں کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے، ہونی چاہیے. محرم کے دوران، ان ایام کے دوران مجالس تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہیے جس سے حق کی بات آگے تک پہنچ سکے. قبلہ، بریک سے پہلے جس جانب آپ نے اشارہ کیا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بگاڑ کا باعث بنی.
کسی بھی مرض کو پہلے ٹھیک کرنا ہو تو آپ ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ یہ مرض کس وجہ سے ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, بعد میں ہم سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر مریض جو ہے وہ ریکور کرتا ہے. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ اور مسلمانوں کو جو رہا ہے وہ ابھی تک ہم مرض ڈائگنوز نہیں کر پائے کہ آخر مسئلہ ہے کیا, بگاڑ ہے کیا. آپ نے جو نشاندہی کی, مجھے اب تک یہ لگتا ہے کہ جو سیاسی اسلام, اور وہ تب کی بات نہیں اب بھی چل رہا ہے, یہ غالباً سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک ہم حسین, امام حسین علیہ السلام پر اس سے آگے سرکار انبیاء تک کی تعلیمات کو سمجھ نہیں پائے. اصل میں تاریخ اسلام, صدر اسلام, یعنی جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تھا, فتح مکہ, جی جی, عظیم الشان واقعہ ہے تاریخ اسلام کا, اور سورہ فتح موجود ہے قرآن مجید میں. اس وقت مکے کے بعض سرمایہ داروں اور سرمایہ پرستوں نے جس طرح سے پیغمبر کی نبوت کو دیکھا تھا کہ ان کی زبان پہ نبوت نہیں بلکہ ملک کا لفظ آیا تھا, ملک, اور ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا کہ اصل میں یہ ملک حاصل کرنے کے لیے, یعنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے, پاور حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ذہن میں بنیادی طور پہ کیا تھا؟ ملکیت, ملک. بے شک, درست فرمایا. ان کی نسل میں جو اسلام چلا, اس اسلام کی غرض و غایت, اس کا ہدف, اس کا مقصد سب کچھ دنیاوی اقتدار رہا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بیشترین جو تحریکیں اٹھتی ہیں مسلمانوں کی طرف سے, وہ اقتدار قائم کرنے کے لیے, اقتدار تک پہنچنے کے لیے, ملک فتح کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. جبکہ الہی اسلام ملکوں کو فتح نہیں کرتا, دلوں کو فتح کرتا. بے شک, دلوں کی تسخیر, ذہنوں کی تسخیر اور مزاجوں کی تعمیر, کردار کی تعمیر, نہ کہ ایوان سلطنت کی تعمیر. اللہ, زمین تا آسمان فرق ہے اس میں. بے شک. اسی لیے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ طول تاریخ میں جو صوفیاء کرام ہیں, جو عرفاء ہیں, جو درویش ہیں, جو فقیر ہیں اللہ کے, انہوں نے جہاں جہاں اسلام پہنچایا وہ اسلام بار ہوا. بے شک. وہ اسلام ابھی بھی وہاں نور اسلام موجود ہے. دنیا کے نقشے پہ ایسے بعض ملک ہیں جہاں آپ نے گھوڑے دوڑائے, پہنچے, آپ نے فتح کیا, ملک فتح کر لیا, دلوں کو فتح نہیں کر پائے, بعد میں وہاں سے اسلام ختم ہو گیا, ہے نا. تو یہ صورت اب بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اقتدار تک پہنچنے, اور ایک طرح سے خلافت مترادف ہے دنیاوی حکومت کے بعض لوگوں کے ذہنوں میں, تو وہ خلافت قائم کرنا ہے. یہ جو اس وقت عراق کا مسئلہ ہے, وہاں بھی خلافت کا ہی ڈنکا بجایا جا رہا ہے, جو پوری دنیا کے مسلمانوں نے جسے ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن باقی ہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بنیادی کانسیپٹ, بنیادی آئیڈیالوجی اس میں اللہ نہیں حکومت ہے. اللہ, بے شک. نبوت نہیں سلطنت ہے. رسالت نہیں سیاست ہے. تو خود کو لقب جو ہے پھر امیر المومنین کا دے دیا جاتا ہے, امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا جو بھی لقب دے دیا جائے. بغدادی صاحب کا جو بھی لقب تھا آپ سب کو معلوم ہے. جی. یہ وہی سیاسی اسلام کا تسلسل ہے جسے ہم سیاسی اسلام کہہ رہے ہیں. درست. تو کہ یہاں پہ میں ایک طالب علمانہ سوال ہے, تو اس سیاسی اسلام کو, یا چلے اگر ہم بات صرف سیاست کی کر لیتے ہیں, تو پھر اسلام اور سیاست کو پرے رکھنا چاہیے. اب یہ بالکل جبہ و محراب جو ہیں وہ علیحدہ ہوں اور پھر جو حکمران ہیں وہ علیحدہ رہیں, کیا ایسا رکھنا نہیں؟ چاہیے؟ یہ چیز بالکل دوسرا سوال ہے. جی. میں کہہ رہا ہوں اسلام میں اللہ کے بجائے حکومت یا ملک اور رسالت کے بجائے سیاست آ جائے تو پھر اسلام کیا رہ جائے گا؟ بے شک, درست. اگر اللہ اپنی جگہ برقرار رہے, اگر حقیقت توحید محفوظ رہے, اگر روح نبوت اور پیام نبوت محفوظ رہے, اور اس کے بعد اس روح کے ساتھ انسان دنیا میں جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں کام کرتا ہے سیاست میں بھی کام کرے, تو وہ سیاست پرامن سیاست ہوگی,
پرنور سیاست ہوگی، تمام انسانوں کے لیے اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک گروہ کو آپ الگ کر دیں کہ جی سیاست کا کام ان کا ہے اور مذہب کا کام ان کا ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن پورے دین کو، رسالت کو سیاست سمجھنا یہ برائی ہے۔ سیاست کو مشرف بہ اسلام کر دینا یہ سعادت ہے، ورنہ پھر وہ شام کی سیاست رہ جائے گی، ورنہ شام کی سیاست رہ جائے گی، درست فرما رہے ہیں، چنگیزی رہ جائے گی، امویت رہ جائے گی، خارجیت رہ جائے گی، ناصبیت رہ جائے گی، اور وہ بات نہیں رہے گی جو اسلامی نورانیت اور روحانیت ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام۔ کیونکہ وقت بھی دامن وقت میں گنجائش کم رہ گئی ہے، تو میں چاہوں گا کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں کہ جو مسکنسیپشنز ہمارے ذہنوں میں پھیل چکی ہیں مختلف چیزوں کو لے کر کے، ان سے کچھ پردہ جو ہے وہ ہٹ جائے۔ ہم نے اپنے خاص طور پہ مسلمانوں پر یہ برانڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین کو لے کے قبلہ جذبات کی ایک حد سے بھی شاید آگے نکل جاتے ہیں، ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں پر بات آ جائے کسی بھی طرح سے اگر کوئی ایسی طاقت دین اسلام کو یا اس کی بڑی پرسنالٹیز کو ذکر پہنچانے کے درپے ہے، تو وہاں پہ جذبات اگر آپ کے غالب آتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن قبلہ ایک ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ کہ وہ جذبات اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر ہم اچھے برے کی تمیز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حسینیت نے بڑا مختلف درس دیا کہ جب آپ نرغے میں ہیں فوج کے، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہاں سے بچ نکلنا مشکل نہیں، وہاں بھی ہم نے جذبات کو عقل پہ حاوی ہوتے نہیں دیکھا۔ بہت اچھا سوال ہے، عملی ہے، مبتلا بہ سوال ہے۔ میں یہاں دو ایک فقرے اور بھی کہوں گا جو دوسری جگہوں پر بھی ان کا اطلاق ہو، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے اس وقت بطور خاص، اس وقت بر صغیر میں بھی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، ایک مخصوص قیادت جس کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، وہ قائد ہیں اور رہبر ہیں، اور ان کی رہبری اور ان کی قیادت سے ہمیں کوئی آج تک ایسا میسیج نہیں ملا جس سے کوئی بھی منفی تعبیر جس کی منفی تعبیر کر سکیں انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے۔ وحدت کی، اتحاد کی، یکجہتی کی، للہیت کی، روحانیت کی، نورانیت کی، اتفاق کی باتیں ہوتی ہیں وہاں سے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں بیشتر ہمارے بزرگوں میں، بزرگ نسل میں یا قائدین میں نہ ویژن ہے، نہ سنسیریٹی ہے، نہ اسٹریٹجی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ نہ ویژن ہے اور نہ سنسیریٹی ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، اور اسی لیے پورے بر صغیر کی اگر بات کیجئے تو بہت سے محاذ پہ جو ہماری ناکامیاں ہیں یا الجھنیں ہیں یا پیچیدگیاں ہیں، اس کا سبب یہی ہے۔ اور جہاں تک جذباتیت کا سوال ہے تو وہ بھی قیادت کی بھی کمزوری ہے اور امت کی بھی کمزوری ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ تربیت نہیں ہوئی۔ قائدین کے پاس جب ویژن نہیں ہوگا تو تربیت کیسے ہوگی؟ عوام الناس کی جیسی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں ہوئی۔ احتجاج بھی اگر کرنا ہو تو ہمیں کس امر کا احتجاج کس اسلوب سے کرنا چاہیے؟ درست فرما رہے ہیں۔ کارٹون چھپا اگر یا کچھ بھی اگر ہوا یورپ میں تو ہمیں کس طریقے سے توڑ دی۔ اچھا ہاں، یہ مسئلہ مصیبت یہ ہے کہ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ دشمن تو تالیاں بجائے گا اور آپ کا مذاق اڑائے گا۔ آپ ایک مسلمان ملک میں اس مسلمان ملک کے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سرکاری املاک ہو یا پبلک کے املاک ہو۔ آپ بینک لوٹ لیں یا آپ بازار لوٹ لیں یا آپ کار کو کسی کی جلا دیں، کسی کا ذاتی نقصان ہو یا حکومت کا نقصان ہو، کلن نقصان کس کا ہے؟ اپنا۔ یہ کون سا طریقہ احتجاج کا ہے؟ احتجاج کر رہے ہیں آپ کسی اور کے لیے اور تباہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کی خامی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے کانسیپٹ جہاد کو، یعنی اب یہ دور آ گیا ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے غیر مسلموں کو کہ جہاد بہت مقدس عبادت ہے، جہاد ٹیررزم نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں، غالباً اس میں بہت سی چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا
کہ جہاد میں اور ٹیررزم میں کیا فرق ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اگر کہیں آپ جا رہے ہوں اور وہاں پر دیکھیں آپ کے زمین کھدی ہوئی ہے اور اینٹیں اور پتھر اور لوہا اور سریا اور وہ کنسٹرکشن کا سامان پھیلا ہوا ہے اور زمین کھدی ہوئی ہے، تو پہلی نظر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کوئی تعمیر ہونے والی ہے. اور دوسری جگہ کوئی بہت قدیم مضبوط اچھی عمارت ہو اور اس پر کوئی میزائل گرایا گیا ہو اور وہ گر گئی ہو، تو وہاں بھی ملبہ پھیلا ہوا ہوگا، لیکن پہلی نظر میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں تخریب ہوئی ہے. جہاد اور ٹیررزم میں یہی فرق ہے. جہاد تعمیری عمل ہے، ٹیررزم تخریبی عمل ہے. دونوں بالکل مختلف عمل ہیں. اب یہ بات سمجھانی پڑتی ہے غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کو. اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی جنگوں کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے ارشادات کو، وصایا کو اور آپ کے مخلص اصحاب، باوفا اصحاب اور آپ کے اہل بیت سے ہونے والے قائدین کو اچھی طرح سمجھا جاتا، واقعہ کربلا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جاتا، تو یہ المیہ آج نہ ہوتا. اور جیسا کہ خود آپ نے فرمایا، خود واقعہ کربلا میں ہم اضطراب، بے چینی اور کوکلاہٹ یہ سب نہیں دیکھتے، ہم ایک اطمینان، ایک سکون، ایک ثبات قدم دیکھتے ہیں، جس کی بنا پر یہ تعبیریں آئی ہیں مذہبی حوالے سے کہ گویا قرآن مجید کا جو نفس مطمئنہ کا لقب ہے وہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ فجر کو، جس کے آخر میں یہ آیتیں ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آیتیں اسی سورہ میں، سورہ فجر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اگر سورہ فجر ہی کو، اس کے تمام رموز کو سمجھ لیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور قیادت اور قربانی اور شہادت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کی اس روح کو بھی اور اس کے اس پیغام کو بھی سمجھا جا سکتا ہے جو انسانیت کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے. میں اس بات پر شاید اس سے بہتر بحث یا اس سے بہتر بات نہ ہو پاتی کہ جس طرح سے حسین سب کے لیے اس بات کو، اس نعرے کو، اس سلوگن کو جتنے خوبصورت طریقے سے غربی صاحب نے الیبوریٹ کیا. میں سب چاہوں گا آخر میں کہ ایسا پیغام، چونکہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ جو نشست ہوتی ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا وقت جو ہے وہ بڑھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. اور سب سے بہتر بات میں ناظرین یہ کوٹ کروں، پھر آگے غربی صاحب کی طرف بڑھوں، کہ ان سے بات کرنے کے دوران کہیں پہ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں بات کر رہا ہوں کسی بھی مخصوص جو ہے وہ گروہ کے عالم سے یا کسی مخصوص رہنما سے، کیونکہ جب حسین سب کا ہے تو پھر ہم بات بھی سبھی کی کریں گے. کہ آخر میں آپ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی امام حسین ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت، انسانیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میں نے شروع میں جو دو باتیں عرض کی کہ اگر آپ دینی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بھی حسین سب کے ہیں، اگر انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بھی حسین سب کے ہیں. توحید ہو، نبوت ہو یا حریت ہو. اور سب سے بڑی بات حق شناسی اور حق پرستی. دنیا میں کون ہوگا جو شیدائے حق نہ ہو؟ ٹروتھ، حق، سچائی، صداقت، اس کا کون عاشق نہیں ہے؟ اس کے لیے کسی ایکسٹرا ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. بے شک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ سب سمجھتے ہیں. اور اگر اس حق کو سمجھنا ہو اور حق پر کس طرح جان نثار کی جاتی ہے اور حق کو کس طرح محفوظ رکھا جاتا ہے، کس طرح حق کی پیروی کی جاتی ہے، یہ پورا درس ہمیں امام حسین سے ملتا ہے. اور امام حسین کا یہ جملہ خود ایک مکمل پیغام ہے. ویسے تو ایسے مواقع پر جب لوگ کہتے ہیں پیغام
تو میں کہتا ہوں نام حسین مکمل پیغام، اللہ خود نام حسین مکمل پیغام ہے۔ لیکن خود امام کا یہ ارشاد بھی کہ آپ نے فرمایا ہے لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل کامل نہیں ہوتی، پروان نہیں چڑھتی جب تک کہ وہ حق کی پیروی نہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب حق کی پیروی کریں امام حسین کی قیادت میں۔ غریب صاحب بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کے وقت کا، اور ناظرین میں اسی نوٹ پر بات ختم کروں گا، چونکہ ہم جیسے ناقص العلم لوگ تو بہت کچھ سوچ کر آئے ہوتے ہیں، پر جس طرح سے ایسے اہل علم سے بات ہو جائے تو پھر ہمارے علم میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے، بہت کچھ لے کے بھی ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ غربی صاحب نے کہا کہ پیغام یہی ہے، اور وہ ہے فقط حسین، اور لفظ حسین ہی کافی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو حق کو پہچانتے ہیں اور اس کے علاوہ حق کو پہچاننے کی سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام کے لیے سیرت حسین علیہ السلام اور پھر واقعہ کربلا، اس میں پھر کبھی موقع ملا تو ایسی نشست کریں گے جس میں غربی صاحب بھی ہوں، پھر کربلا کے واقعات جس طرح سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان پر بھی ایک بات ہو۔ تو یہ سلسلہ ناظرین ہمارے چینل پر ٹرانسمیشن کا جاری ہے عاشور کے حوالے سے، اور بھی بہت کچھ آپ اگلی ٹرانسمیشن میں دیکھ پائیں گے، سن پائیں گے۔ فی الحال تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔